बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? जी बिल्कुल है। क्या कुरान में साइंस है? 100%। कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, बेशक। लेकिन हाँ। कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। इस लाला रामदेव को तो जवाब हम देंगे। एक बार फिर से इसने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर उंगली उठाई है। सुनने में आया कि ये बोला कि बाइबल और कुरान शरीफ का मैथमेटिक्स और साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इसको शायद पता नहीं है कि कुरान शरीफ के हर एक आयत में मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी जितनी आज तक डेवलप हुई भी नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा है। एक बार को आप टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट ना भी करें, पर कुरान शरीफ की जो आयत है उसको एक बंदा बिना डाउट के ट्रस्ट कर सकता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जहाँ तक बाइबल की बात है, बहुत बेहतरीन किताब है, पर मैंने ज्यादा उसे पढ़ा नहीं, ना उसके कोई वीडियोस एक्सप्लोर करे हैं। पर हाँ, क्रिश्चियन फ्रेंड्स मेरे बहुत हैं, और कितने नरम दिल वो होते हैं, ये इस बात को स्पष्ट कर देता है कि क्रिश्चियनिटी ने उन्हें क्या सलीका सिखाया है। एंड ऑल्सो आई हैव रेड द गॉस्पेल ऑफ पीस, एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत सीख मिलेगी जिंदगी को लेकर के। और ये देखिए, क्योंकि ये कुरान शरीफ का वीडियो है, हमने दुपट्टा लगा लिया है, अपना सर ढक लिया है, ताकि लाला रामदेव जैसे अंधभक्त जो हैं, दहशतगर्द, इनफैक्ट टेररिस्ट मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, इनको सबक मिल जाए कि इस देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं, और करोड़ों की तादाद में रहते हैं, जो कुरान करीम फुरकान हमीद को दिल से पसंद करते हैं और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? जी बिल्कुल है। क्या कुरान में साइंस है? 100%। कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, बेशक। लेकिन हाँ। कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया, उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। दैट्स ट्रू। ये है भारतीय संस्कृति का गौरव। भारतीय संस्कृति का गौरव बेशक बहुत महान है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी और के दीन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करें। खैर, आप वो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि दीन बहुत महान है। चलिए हम ना 7 मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान शरीफ देख लेते हैं, ताकि इन जैसे लाखों नफरती चिंटुओं की जबान पर ताला लग जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी फ्रॉम पाकिस्तान। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को यौमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन, और बाकी दिनों का सरदार। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया, और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं, और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई, जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं, बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं, जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। जमीन पर 7 बरे आजम है, और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की ज़बान है,
اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز، جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟
اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ او گاڈ، جن لوگوں کو جواب پراپت کرنے کی ضرورت تھی نا، انہیں ریکوائرڈ آنسرز مل گئے۔ ابھی ان کی بولتی ایک دم بند ہو گئی ہوگی، اور ان کی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے، کیونکہ ہمیں تو ذہنی طور پہ یہ معلوم ہے نا کہ یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہی دیوک شکتی ہے جس نے ہم سب کو کریٹ کر دیا۔ دیٹس میجیکل۔ اور کیا ان کی ہی لکھی گئی کتاب میں دنیا کی ہر سائنس کا، میتھمیٹکس کا، ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہوتا؟ دیٹس امپاسبل۔ یہ سب لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں، ایک بار قرآن شریف کو کھول کر کے پڑھ لینا، ارے ایک پیج بھی پڑھ لیں گے تو ان کی بولتی ویسے ہی زپ ہو جائے گی۔ ایمبریولوجی جیسی جو بہت بڑی سائنس ہے کہ بچہ پیٹ میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سیل سے لے کر کے پورے انسان کے اندر کیسے اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے، وہ اتنے ڈیٹیل میں قرآن شریف کے اندر ایکسپلین کر رکھا ہے نا کہ بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ اسلام قبول کر چکے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے۔ اٹس دیٹ پاورفل۔ سو فی الحال مجھے زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دس ویڈیو واز ایگزیکٹلی آن پوائنٹ۔ پر ہاں ایک چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ جو لالا رام دیو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بابا تو بولے ہی نا، کیونکہ بابا جو شبد ہوتا ہے وہ بہت مہان ہوتا ہے، اور ہاں اسے ہم ایک نیا نام دینا چاہتے ہیں، حرام دیو، کیونکہ یہ واقعی حرامی کی باتیں کرتا ہے۔ کچھ سمے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمز کا کیا ہے، بس نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور پھر ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کرسچنز کا کیا ہے، بس کراس پہنتے ہیں اور پھر الٹے سیدھے کام میں انڈلجڈ رہتے ہیں۔ یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جو ایک حرام خور ہے، جو خود غلط کاموں میں انڈلجڈ رہتا ہے۔ اتنی بلیک منی ہے نا اس کے پاس، اٹس ان امیجنیبل۔ کروڑوں کی تعداد میں کالا پیسہ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، اور ان جیسے بہت سارے حرامی پنپ رہے ہیں اس دیش کے اندر۔ تو آئی ریئلی ہوپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت فرمائے، اور سبھی پوری دنیا کے ہر انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے ملیں گے جلد ہی ایسی کسی بہترین بولتی بند کر دینے والے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ میں آپ کی ہوسٹ اور آپ کی دوست ندھی شرما فی الحال آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔